السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم برٹش لیگل فلاسفی ان انڈیا کو ڈسکس کریں گے۔ لیگل فلاسفی بنیادی طور پہ جتنے بھی جو لیگل سسٹم ہے یا جو لیگل قوانین جتنے بھی بنے ہیں، رولز ریگولیشن، پورا کا پورا جو ایک سٹرکچر ہے، اس کی بیس پہ جو تھیوری، جو تھاٹ پیٹرن، جو فلسفہ کام کرتا ہے، آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ ناٹ دا لیگل سسٹم بٹ دا لیگل فلاسفی بیہائنڈ دیٹ سسٹم۔ اور لیگل فلاسفی جو ہے یہ پوری دنیا میں ہر جگہ پہ اس کی ڈفرینٹ ویریشنز ہیں، اکارڈنگ ٹو دا سوسائٹی، اکارڈنگ ٹو دا کنٹری، اکارڈنگ ٹو دا ریجن، اکارڈنگ ٹو دا موٹیویشنز، اس کے آبجیکٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بنیادی طور پہ ہندوستان میں جو برٹشرز نے لیگل سسٹم بنایا، اس کے بنانے میں اس کے کیا کیا تھاٹ پیٹرنز تھے، اس کا فلسفہ بیہائنڈ کیا تھا، آبجیکٹیوز کیا تھے، اور ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے کس طرح سے ان سسٹمز، اس اپنی جو ان کی فلاسفی تھی، کس طرح سے وہ سٹیجز کے تھرو آگے گزرتی ہوئی 47 تک وہ آئی۔ جب برطانیہ میں یہاں وہ آئے، جب برطانیہ یہاں آیا تو ظاہر ہے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی آئی پہلے۔ تو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جب یہاں آئی تو اس وقت یہاں مسلمانوں کا دور حکومت تھا۔ مسلمانوں کا ایک یہاں پہ ایک جوڈیشل سسٹم یہاں موجود تھا، اور اس جوڈیشل سسٹم کو ڈیفینیٹلی اب برطانوی جو حکومت ہے یا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جب آئی یہاں پہ، تو اس کو ٹرانسفارم کرنے کا ایک طرح سے انہوں نے یہ سوچا۔ کن بنیادوں پہ انہوں نے سوچا، کیسے ٹرانسفارم کیا، کیا فلسفہ ان کا، کیا بنیادی فلسفہ ان کے بیہائنڈ تھا، دیٹ از our ٹارگٹ ٹوڈے۔ اور دوسرے یہ کہ اس فلاسفی کے انہوں نے آبجیکٹیوز کیا تھے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ جو یہاں پہ اس وقت سسٹم تھا مغل دور حکومت میں، وہ کوئی پورے ہندوستان لیول پہ یونیفائڈ سسٹم نہیں تھا، کوئی کوڈیفائڈ سسٹم نہیں تھا پورے ہندوستان لیول پہ۔ وہ ایک طرح سے ڈفرینٹ ریجنز میں، مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پہ، مختلف کمیونٹیز کے لیے وہ ایک، آپ کہہ سکتے ہیں ایک فلوئڈ، ایک ڈائیورس سسٹم موجود تھا۔ پورے ہندوستان کو ایک یونیفائڈ سسٹم اور ایک جوڈیشل سسٹم، ایک لیگل سسٹم کنٹرول نہیں کر رہا تھا۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جب آئی تو شروع میں کمپنی کا جو مین کنسرن تھا دیٹ واز ٹریڈنگ، تو ان کی بھی ابتدائی جو سوچ ہے وہ اسی ٹریڈنگ پہ ہی رہی۔ ود ان کمپنی جو ان کے رولز ریگولیشن چاہیے، ان کو لاز چاہیے، اور ظاہر ہے کہ برطانیہ میں ان کو کنٹرول ان کے پاس تھا، تو وہ ایک طرح سے جو ابتدائی طور پہ ان کو رولز ریگولیشن چاہیے تھے وہ ود ان دیٹ کمپنی چاہیے تھے۔ اس میں تھوڑے بہت جو ان کو یہاں لوکل لیول کے ڈسپیوٹ آتے تھے وہ اس کو ڈسکس بھی کرتے تھے، اور اس پہ وہ فوکس کرتے ہوئے چھوٹا موٹا اس کے جو رولز ریگولیشن بناتے تھے، لیکن یہاں کے سسٹم کو ابھی انہوں نے کسی طور بھی ٹچ نہیں کیا تھا۔ آہستہ آہستہ جب کمپنی کی یہاں پہ حکومت ڈیولپ ہونے لگی، ان کا اقتدار سامنے آنے لگا، تو ڈیفینیٹلی لوکل لوگ بھی ایک طرح سے اس کمیونٹی کا، ایک پولیٹی کا
جو ایک یہاں پہ وہ سسٹم بننے لگا اس کا حصہ بننے لگے، اور خاص طور پہ ظاہر ہے کہ بنگال سے یہ شروع ہوا ان کا دور حکومت، تو بنگال لیول پہ ہر چیز پہلے آنی تھی، تو وہاں پہ ایک طرح سے انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کمپنی کے لوگوں نے کہ ہمیں لوکل سسٹم کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، وٹ شوڈ بی آور فلاسفی، وٹ شوڈ بی آور تھاٹ، وٹ شوڈ بی آور اسکیم کہ جس کے تحت ہم ان کو چلائیں۔ تو ابتدائی طور پہ انہوں نے ان کے جو زعماء تھے، ان کے جو کنٹرولنگ اتھارٹیز تھیں، انہوں نے اسیمیلیشن کی پالیسی اپنائی۔ اس کا مختصراً یہ تھا کہ یہاں کے لوکل جو ٹریڈیشنز ہیں، کسٹمز ہیں، یہاں پہ جو لوکل لاز ایگزسٹ کر رہے ہیں، جس طرح کمیونٹیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو رول کر رہی ہیں، جس طرح وہ اپنے آپ کو جوڈیشل ان کا جو سسٹم چل رہا ہے اس کو انٹرونشن اس میں نہ کی جائے، اور اسی سسٹم کو تھوڑا سا آگے لیتے ہوئے بڑھاتے ہوئے اس میں انہوں نے کوشش کی کہ یہاں ان کی کتابوں کو، یہاں ان کی چیزوں کو، اور لیگل جو کچھ بھی ہو سکتا تھا انہوں نے اس کو لے کے تو ایک فلوئڈ سا، ایک یعنی عارضی سا سسٹم جو ہے وہ بنانا شروع کیا، اور اس کی مین تھیم یہی تھی کہ ہمیں ان سے کوآپریشن چاہیے، کوآرڈینیشن چاہیے، تاکہ کسی قسم کا جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ بنے، کسی قسم کا کوئی کمرشل، کسی قسم کا پولیٹیکل کوئی ایشو ڈیولپ نہ ہو، اور اگر وہ چھوٹے لیول پہ ڈیولپ ہوتا ہے تو اس ڈسپیوٹ ریزولوشن کا کوئی حل لوکل لیول پہ ہی ہو جائے۔ ایکچولی اس فلسفے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے اس نے سٹارٹ لیا۔ اب ظاہر ہے کہ اسی دور میں جو قوم یہاں پہ ایک سسٹم ڈیولپ کرنے جا رہی تھی اور حکومت کرنے کا ان کا ارادہ تھا، اور حکومت کے لیے ڈیفینیٹلی لا اینڈ آرڈر، ایک لیگل سسٹم، ایک ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو کہ لیگل سسٹم ہی کا ایک حصہ ہے، تو وہ سارا انہوں نے اس کو یہاں ڈیولپ کرنا تھا، تو اس کے لیے ان کو ڈیفینیٹلی ایک براڈ بیسڈ پالیسی کی ضرورت تھی، اور جو پالیسی یا جو جس طرح سے ان کا تھاٹ پیٹرن یا جو لیگل فلاسفی برطانیہ میں ان کے ہاں تھی، اس کو ایز اٹ از ہندوستان میں تو نافذ ہو نہیں سکتی تھی، کیونکہ دے ور کلونیل پاور، اور انڈیا جو تھا وہ کالونی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کلونیل پاور کے ہاں جو قوانین، جو فلسفہ، جو تھاٹ موجود ہے اس کو ایز اٹ از اپنی کالونی میں بھی نافذ کر دیں؟ اگر یہ ایز اٹ از ہو دین ہاؤ اٹ کین بی اے کالونی؟ تو ان کے ہاں جتنے بھی جو بڑے بڑے اسکالر تھے، جیسے بینتھم ہے، آسٹن ہے، مین ہے، ڈائسی ہے، یا وہاں پہ پازیٹیوزم اور اس قسم کے تمام کئی ازم جو تھے، وہ کنٹروورسیز چل رہی تھیں لیگل فلاسفی کی، وہ ڈیفرنٹ قسم کے انہی فلاسفیز کو لیتے ہوئے ہندوستان میں آتے ہیں، لیکن یہاں ان کا مسئلہ ڈیفرنٹ تھا۔ وہاں پہ اس چیز کا ایک سٹرکچر بنانا، وہاں پہ اس کو نافذ کرنا، وہاں پہ بالکل یعنی ایک مثال کے طور پہ وہاں ایکول بیسس کے تمام برٹشرز کو وہ حقوق، انصاف، ہر چیز دینی تھی۔ یہاں وہ سچویشن ان کے لیے نہیں تھی، اٹ واز اے ڈفرینٹ سچویشن۔ تو فلسفہ تو وہاں سے وہی لے کے اپنے اندر آئے تھے ان کے انٹلیکچوئل اسکالرس، جو لا کے لوگ تھے، لیکن یہاں لوکل لیول پہ انہوں نے جب
سوچا، یہاں انہوں نے یہاں کی لیگل فلاسفی جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی، تو اس میں ان کو بڑی ویریشنس کے ساتھ، بڑے ڈفرینس کے ساتھ یہاں نافذ لاز کو کرنا تھا۔ تو ایک طرح سے یہ جو 18th سینچری تک کا جو دور ہے، جس میں لارڈ ہیسٹنگز ہیں، کلائیو ہیں، اور جو پرماننٹ سیٹلمنٹ کا جنہوں نے دیا لارڈ کارنوالیس ہیں، انہوں نے جو فلسفہ دیا وہ یہ تھا کہ بھئی لوکل لیول پہ ہمیں لوگوں کو ساتھ ملا کے کچھ رولز ریگولیشن بنا کے نان انٹرونشن کی پالیسی رکھتے ہوئے تمام یہاں کے لوکل لاز میں ایک طرح سے ڈائیورسٹی کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے۔ لیکن جو نیکسٹ گروپ آیا 18 کے بعد، اور ظاہر ہے کہ کمپنی جو ہے وہ بھی پاور دن بدن گین کر رہی تھی، لوگوں کا جو ایک ایکسپینشن ہے برطانوی کلونیل پاور کی، وہ یہاں ہندوستان میں ان کی ایکسپینشن ہو رہی تھی، ہندوستان سے زیادہ وہ ایکسٹارٹ کرتے ہوئے علاقہ جو ہے وہ ان کے انڈر آ رہا تھا۔ تو اب ان کو ایک براڈ لیول پہ، ایک پورے طور پہ یونیفائڈ فکسڈ سسٹم کی طرف وہ جا رہے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو سسٹم یہاں آلریڈی یہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے آفیشلز چلا رہے ہیں، اسیمیلیشن کی پالیسی کے تحت اور ڈائیورسٹی کے پالیسی کے تحت، اور سسٹم کو ایک آپ مختلف رولز لاز کے ساتھ چلائیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس طرح سے 1800 کے بعد، یعنی 19th سینچری کے سٹارٹ سے ہی یہ تھاٹ جو ہے، یہ فلسفہ جو ہے، یہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا کہ اب ہمیں یہاں پہ ایک ایسا فکسڈ نظام لانا چاہیے جو کہ سسٹم کی نٹی گریٹیز، جو کہ ایڈمنسٹریشن، جو کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، جو کہ یہاں کی جو ریونیو کے مسائل ہیں، یہاں کے جو فیکٹریز یا جو ٹریڈنگ کے مسائل ہیں، یہاں پہ دیگر جتنے بھی مسائل ہیں، ان تمام کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سٹرکچر ہونا چاہیے۔ اب اس سٹرکچر کے پیچھے کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ جو ان سے پہلے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جو کام کر رہی تھی یا وہ جو سوچ رہے تھے اس سے کوئی ان کی سوچ ڈیفرنٹ تھی، نو، صرف یہ تھا کہ اب حالات بدل چکے تھے، ایک اس تھاٹ کو ایک سیٹ پیٹرن میں لانا تھا، اور تھاٹ بنیادی طور پہ یہی تھا کہ ہندوستان میں ہم نے حکومت کرنی ہے۔ ٹارگٹ ان کا یہی تھا کہ ہمیں یہاں پہ ایک بڑے جم کے فکس طریقے سے اور بڑے بہتر انداز میں رن کرنا ہے اس ملک کو، اور تاکہ ہمیں کسی قسم کی کوئی پرابلمز فیس نہ کرنا پڑے، لوکل لیول پہ ہمیں کوئی لا اینڈ آرڈر کے مسائل نہ آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر لوکل لیول پہ جو ڈسپیوٹس چلتے ہیں ان کو اگر ہم ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے مسئلہ بنائیں گے۔ تو اس لیے ان تمام لوگوں کو اور اس سارے جو مختلف لاز، رولز، ریگولیشن اور کمیونٹیز کے ہیں، اس کے بارے میں ایک ہمیں کمپریہنسو سسٹم دینا ہوگا، اور اسی پھر وہ اس ضمن میں ایک شخصیت بہت ہی امپورٹنٹ ہے جس کو نارملی لوگ ایجوکیشن کے حوالے سے ہی زیادہ جانتے ہیں، لیکن اس کا بڑا بنیادی کام لا کے حوالے سے بھی ہے، اور وہ لا ممبر کے طور پہ ہی گورنر جنرل کی کونسل میں آئے تھے، ہی واز لارڈ میکالے۔ اور آپ کو یہ سن کے دیکھ کے حیرانگی ہوگی کہ جو ہمارے ہاں بنیادی ایک جرائم کو
ڈیفائن کرنے کا، جرائم کو کنٹرول کرنے کا، جرائم کی سزائیں مقرر کرنے کا. یعنی انڈین پینل کوڈ جو ہے، جو اس وقت پاکستان میں پاکستان پینل کوڈ ہے اور انڈیا میں انڈین پینل کوڈ ہی ہے، لیکن اس وقت انڈین پینل کوڈ جو ہے اس کی ڈرافٹنگ بھی لارڈ میکالے ہی نے کی. آپ اس کا لاسٹنگ ایفیکٹ دیکھیں کہ وہ ابھی تک ان تینوں ممالک جو ہیں، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، ان تینوں ممالک میں یہ وہ چل رہا ہے. اور 1837 میں اس نے ڈرافٹنگ کی اور اس کے جانے کے بعد 1860 میں اس کو ایکٹ بنایا گیا. پھر جب یہ ایکٹ بنا تو ظاہر ہے کوئی پروسیجر ہونا چاہیے تھا جو کہ اس کو نافذ کیا جائے، تو اس کے لیے CRPC آئی. پھر لینڈ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہاں پہ کانٹریکٹ آیا، لینڈ ایکوزیشن کے حوالے سے ایکٹ آیا. پھر اس سب کو چلانے کے لیے ایویڈنس ایکٹ چاہیے تھا، وہ آیا. اور یہ سارا وہ گروپ جو تھا اس نے ہی یہ سارا کا سارا اس کی فارمولیشن کی. اور اس فارمولیشن میں ظاہر ہے کہ ان کے پیش نظر کوئی ہندوستانیوں کو ایسا انصاف مہیا نہیں کرنا تھا جو کہ وہاں تھا. یہاں انہوں نے سسٹم کو ڈیولپ ایسے کرنا تھا کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کیا جا سکے، یہاں کے جو ڈسپیوٹ ان کے آپس میں اس کو ریزالو کیا جا سکے، اور اس کے لیے جتنی حد تک وہ جا سکتے ہیں وہ جائیں. کوئی ان کے لیے جس طرح اپنے ملک میں بارڈر تھے کہ بھئی لوگوں کو ڈور سٹیپ تک انصاف پہنچانا ہے، لوگوں کو لا کے سامنے تمام کو ایکول کرنا ہے، لوگوں کو جتنے بھی اوفینسز ہیں یا جتنے بھی ان کے مسائل ہیں ریونیو کے، زمین جائیداد کے، اس کا کوئی ریلیف پہنچانا ہے. یہ ہرگز نہیں تھا. اصل مقصد یہ تھا کہ اس کو سسٹم میں لانا ہے تاکہ اس سے ہندوستان میں وہ لوگ اپنے جو ان کے امپیریلسٹ ڈیزائن ہیں اس کو وہ اچیو کر سکیں. اس کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی ہماری پچھلی ویڈیو میں ذکر ہوا لیگل ایجوکیشن کا، تو اس میں لیگل ایجوکیشن پہ بھی پھر فوکس ہونا شروع ہو گیا. ظاہر ہے کہ یہ جب سیٹ اپ آیا سارا تو اس کے لیے لیگل ایجوکیشن کا ہونا ضروری تھا. تو ہندوستان میں لیگل ایجوکیشن بھی شروع ہوئی. اور یہاں کی لیگل ایجوکیشن میں بھی جو ایک چیز بڑی نوٹسیبل ہے کہ زیادہ تر جو ٹریننگ ہے وہ لاز کو جاننا، اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کو ٹیکنیکل وے میں دیکھنا، لیکن اس کی تہہ میں جانا، اس کو ایکیڈیمک لیول پہ دیکھنا، اس میں ریسرچ کرنا، یہ اس طرف فوکس بہت کم تھا. اور یہی وجہ ہے، یعنی لیگل فلاسفی ہی جورسپروڈنس کہلاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لیگل فلاسفی پہ ہندوستان میں اگر اس دور میں دیکھیں تو کوئی اوریجنل ورک موجود نہیں ہے. ایون اگر 47 کے بعد دیکھیں تو ہندوستان میں تھوڑا بہت ورک موجود ہے، لیکن وہ اس لیول کا نہیں ہے کہ اس کو آپ کہہ سکیں کہ بھی وہ بہت ہی یعنی ایک کلاس لیول کا ہے، یعنی اوریجنل لیول کا ہے. اور پاکستان میں تو اس پہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ لیگل فلاسفی پہ ابھی تک جو برٹش لیگل فلاسفی ہے اس پہ کوئی انڈیپینڈنٹ بک پاکستانی آتھر کی کم از کم میرے نالج میں نہیں آ سکی. بڑے بڑے یہاں پہ بگ لوگ موجود ہیں لا کی دنیا کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لا کو اس کے پیٹرن کو سمجھنا اور ایکسپوز کرنا کہ بیہائنڈ اس کے فلسفہ کیا ہے، اس پہ ریسرچ کرنا،
کمپیریٹیو لیول پہ سوچنا، اور پھر جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو آگے آپ اپنے ٹارگٹس، آبجیکٹس، اگلی جو لیگل فلاسفی ہے وہ آپ طے نہیں کر پائیں گے۔ تو اس پہ یہاں ہندوستان میں بہت کم کام ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ لیگل فلاسفی پہ اگر جورسپروڈنس پہ اور ایکڈیمک لیول پہ اگر کام نہیں ہوگا تو اس کے اثرات آئیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں جو سسٹم ایک ڈیولپ ہوا اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو آیا، اگرچہ لیگل لیول پہ بھی انہوں نے سوچا، فلسافیکل لیول پہ کہ ٹھیک ہے جی یہاں ایک سسٹم دے دیا جائے، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ آیا کہ اگر آپ کسی جگہ پہ اگر آپ کے آبجیکٹیو وہ نہ ہوں جو اس فلسفے کے بنیادی آبجیکٹیو ہیں، جیسے جان آسٹن نے، بینتھم نے، ڈائسی نے، مین نے اور دیگر ایک پوری یعنی لاٹ ہے جنہوں نے وہ لیگل فلاسفی دی، لیکن اس کو آپ ٹرو سینس میں اگر امپلیمنٹ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تو اس کے اثرات بھی ایسے ہی آئیں گے۔ یہاں انہوں نے ایک سٹرکچر دے دیا، ایک سسٹم دے دیا، اور بیسیکلی اس سسٹم میں سب سے بڑا جو فلا تھا، اس فلاسفی میں جو سب سے بڑا ایک سکم تھا، اور وہ سکم اگر موجود ہو فلسفے میں، آپ کی تھاٹ میں، آپ کی نیت میں، تو پھر وہ سسٹم جو آپ اس فلسفے کی بنیاد پہ جو لیگل سسٹم یا جو سٹرکچر آپ سامنے لائیں گے، اس کے ریزلٹس وہ نہیں آ سکتے جو برطانیہ میں آئیں گے۔ یہاں پہ انہوں نے یہ کیا کہ بھئی ایک تو لیگل لیول پہ بھی بہت سے ایسے چیزیں رکھیں جس میں وائٹس کو اور برطانوی لوگوں کو پریفرنس ملے۔ دوسرے یہ کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی جو سزائیں ہیں وہ وائٹس کو یہاں پہ کرائم انہوں نے یہاں پہ ہر لیول پہ، یعنی برٹش یا کمپنی کے لیول پہ بھی، اس کے بعد بھی ایسے اس پہ پورے کے پورے ہمارے پاس یعنی ریسرچ موجود ہے۔ کرائم انہوں نے بہت کیے لیکن سزائیں ان کو بہت کم ہوئیں۔ لیگل فلاسفی چاہے کچھ بھی کہتی رہے، لیکن کاغذ میں یا بلیک اینڈ وائٹ ایک آپ چیز لے آتے ہیں، اگر امپلیمنٹیشن میں وہ نیت شامل نہیں ہے تو وہ ریزلٹس نہیں نکلیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو سسٹم یہاں پہ آپ دیکھ لیں، دیوانی سسٹم ہے، فوجداری سسٹم ہے یا دیگر سسٹم ہے، اس میں جو ایک پہلو یہ ہے کہ وہ لمبی مدت کے لیے وہ کیسز چلتے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ ان کو روکا جا سکے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ برٹشرز کا یہاں پہ ایک ایکسیلنٹ لیگل سسٹم دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ ایک ایسا سسٹم دینا چاہ رہے تھے جس لیول پہ ان کو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ بنے، یہاں کے لوکل لوگوں کو تھوڑا بہت کنٹرول کیا جائے اور ایک سسٹم کے اندر لا کے، پورے یونیفائڈ سسٹم کے اندر لا کے پورے ہندوستان لیول پہ حکومت کی جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس لیگل سسٹم کی بنیاد پہ ہمارے ان تینوں ممالک میں جو کیسز چلتے ہیں، مثال کے طور پہ ابھی پچھلے سال 2 سال کی بات ہے، 3 سال، کہ سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ ہوا جو 100 سال کے بعد ایک فیصلہ ہوا۔ اب فلسفے کو دیکھیں، سسٹم کو دیکھیں، ریزلٹس کو دیکھیں، اور اسی فلاسفی سے جو سسٹم برطانیہ میں ڈیولپ ہوا
اور آلموسٹ اسی فلاسفی سے آگے جو امریکہ میں ڈیولپ ہوا، اسی فلاسفی سے کینیڈا میں ڈیولپ ہوا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، وہاں آپ ریزلٹس دیکھیں، وہاں یعنی اس میں واضح طور پہ فرق آپ کو نظر آئے گا۔ اور اس میں بنیادی جو یہاں کے لوکل لوگوں کا فالٹ یہ ہے کہ اگر وہ بھی اس سسٹم کو پورے طور پہ اس کی تہہ میں جا کے اس کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے آگے وہ اپنا کوئی سسٹم بناتے، اور وہ سسٹم جو ہے وہ اس کے ٹارگٹ سیٹ کرتے کہ ہم نے لوگوں کو ایکول بیسس پہ انصاف دینا ہے، ہم نے ایکول بیسس پہ لا نے تمام کو ایکول بیسس پہ ٹریٹ کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ریزلٹس نکل سکتے تھے۔ اب چونکہ برٹش دور میں بھی ایکول لیول پہ ٹریٹ لوگ نہیں ہوتے تھے، جو برٹشرز تھے، جو وائٹس تھے، یا جو ان کے ٹوڈیز تھے، یا ان کے جو قریب لوگ تھے، وہ اس سسٹم سے بڑی آسانی سے نکل جاتے تھے۔ لیگل سسٹم موجود ہے، لیگل فلاسفی موجود ہے، لیکن اگر کمٹمنٹ لیول نہ ہو، امپلیمنٹیشن پوری نہ ہو، تو وہ فلسفہ جو ہے وہ فلسفہ ہی رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس پہ یعنی موشگافیاں اور امیجینیشن لیول پہ اور اس کی تعریفات جتنی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن فلسافیکل لیول پہ اگر آپ دیکھیں، اس کی تہہ میں جا کے اس سسٹم کو دیکھیں، تو وہ جو فلسفی ہمیں پڑھائی جاتی ہے، یا جس کو کہا جاتا ہے کہ جی جان آسٹن کی یہاں فلسفی چل رہی ہے، تو وہ ریزلٹس تو یہاں نہیں نکل رہے، اور وہ ریزلٹس ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں 1947 تک۔ چلیں تینوں ملکوں کو چھوڑ دیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی وہ ریزلٹ نہیں نکلے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ان کی فلسفی تھی کاغذ میں جو تھی، وہ امپلیمنٹیشن میں نہیں تھی۔ کاغذ میں وہ ٹھیک تھی، ایک سسٹم تھا، ایک سیٹ اپ تھا، ایک پورا ہندوستان کو حکومت کرنے کے لیے ایک پوری اسکیم موجود تھی، اور انہوں نے کیا، اور انہوں نے اس کی وجہ سے کنسولیڈیٹ کیا، اور ان کے CRPC میں اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں انہوں نے ایسی ایسی چیزیں بنائیں جو کہ ابھی تک ہم جن کو لے کے چل رہے ہیں کہ جس کو جی چاہا گرفتار کر لیا، جس کو جی چاہا ہم اس پہ یعنی اس پہ ایسے لاز بنائے ہوئے تھے کہ ڈیفینس آف جو اس کے رولز کے لا ہیں کہ جی اس کے تحت اس کو پکڑ لو، فلاں کو فلاں کے تحت پکڑ لو۔ تو یہ سارا سسٹم بنیادی طور پہ ان کے جو امپیریلسٹ ڈیزائن تھے، جو ان کا بنیادی یہاں مقصد تھا، اس کو ٹو کرتے ہوئے، اس کو اچیو کرتے ہوئے ان کا سارا فلسفہ، اس لیے اس فلسفے کو ہمیں تھوڑا سا یورپین یا برٹش جو فلاسفی ہے جن کو ہم جوڑ کے دیکھتے ہیں کہ جی وہ یہاں پہ نافذ ہو گیا، اگر وہ یہاں پہ نافذ ہوتا اور ٹرو سینس میں نافذ ہوتا اور آنیسٹ اوپینین کے ساتھ اور آنیسٹلی اس پہ امپلیمنٹ کیا جاتا، تو وہ رزلٹ نکل سکتے تھے۔ یا جن لوگوں نے اس کو صحیح طور پہ آگے پک کر کے آگے نافذ کر دیا، آپ امریکہ کو دیکھیں، شی واز آلسو اے کالونی آف برٹشرس، لیکن وہاں انہوں نے اپنے لاز کو ریویمپ کر کے اس کو نئے انداز میں لا کے ایک ٹارگٹ سیٹ کر کے چیز کو پکڑتے ہوئے کہ کیا ہمارے ساتھ ہوا، انہوں نے ایک نیا سسٹم ڈیولپ کیا، اور وہ سسٹم جو ہے ان کے لیے آپ اس پہ جتنی مرضی تنقید کریں، ان کے لیے بہت 250 سال میں آپ دیکھیں کہ اس نے کیا اس قوم کے لیے کیا پروڈیوس کیا ہے۔ ایون برطانیہ میں آپ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن ریٹن لیول پہ موجود نہیں ہے، لیکن
لوگوں کی ٹریننگ ایسی ہے، جمہوریت کے ساتھ وابستگی ایسی ہے، لا کے ساتھ ان کی جڑاؤ ایسا ہے کہ ٹھیک ہے، تنقید تو ہر ایک پہ بنتی ہے، لیکن سسٹم ان کا آپ دیکھیں گے تو اس میں لوگوں کے لیے بڑی کمفرٹ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو لیگل سسٹم نکلا ہے اس کی آپ یعنی فلسفے کی چلو چھوڑیں، آپ کسی ایک یونٹ کو یعنی تحصیل کو ڈسکس کر لیں کہ اس تحصیل میں پچھلے 75 سال میں یعنی 47 سے لے کے اب تک کتنے قتل ہوئے ہیں، ایک سیدھا سروے کر لیں، اور کتنے لوگوں کو سزا ملی ہے۔ پورا جو اس سسٹم کی یعنی جو اس میں ڈیفیکٹس موجود ہیں، اور ڈیفیکٹ یہی ہے کہ نمبر 1 پہلے سسٹم کو اس پہ ریسرچ کی جائے، اس کو دیکھا جائے کہ یہ سسٹم ہے کیا، یہ کس کے مقصد کو سرو کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اس پہ ایک اس کو ریویمپ کر کے، اس کو ٹھیک کر کے اس کو آگے لایا جائے، اور پھر ٹارگٹ سیٹ کر کے ان کو اچیو کیا جائے۔ اور ایون جو اگرچہ ان کا جو فلسفہ تھا برٹشرز کا لیگل، وہ کچھ کاغذوں میں اور تھا، ریٹن میں اور تھا۔ ریٹن میں ڈسکریمنیشن اتنا موجود نہیں تھا، لیکن امپلیمنٹیشن لیول پہ انہوں نے بالکل تردد نہیں کیا، بالکل اس کے ساتھ کمٹمنٹ شو نہیں کی، اور ان کا چونکہ بنیادی مقصد ہی امپیریلسٹک تھا، حکومت کرنا تھا۔ وہ بڑی خوبصورت بات ایک بال گنگادھر تلک تھے، ہندو لیڈر تھے، 1907 میں انہوں نے کہی، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ لا از بلائنڈ، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے تو بلائنڈ، لیکن یہ ایسا بلائنڈ ہے کہ یہ کالے اور گورے کے فرق کو سمجھتا ہے۔ تو گویا کہ جو سسٹم انہوں نے یہاں لیگل ڈیولپ کیا، ان کی جو فلاسفی بیہائنڈ تھی، اس کو وہ ایک طرح سے کرپٹ ورژن ہے اس فلاسفی کا جو کاغذوں میں اور جو کتابوں میں اور جو برطانیہ میں موجود ہے، اس کا کرپٹ ورژن جو ہے وہ یہاں پہ انہوں نے نافذ کیا، وہ یہاں ہمیں دیا۔ اور ظاہر ہے کہ جو یہاں کے لوگ تھے، اور دوسرے لیگل ایجوکیشن میں انہوں نے یعنی کوئی ریسرچ لیول کا اس طرح کا کالجز میں ہمارے اب بھی لا کالجز میں 75 سال کے بعد بھی اس طرح کا یعنی آپ دیکھیں کوئی ورک ابھی تک پروڈیوس نہیں ہو سکا کہ بھئی یہ برٹش لیگل جو فلسفی ہے انڈیا میں وہ کیا ہے، اس میں کوئی بک اتھارٹیٹیو موجود نہیں۔ اور چونکہ ریسرچ نہیں ہے، اسی وجہ سے جتنے بھی ہمارے ایون جو اس پروفیشن سے جڑے ہوئے لوگ بھی ہیں، جو اس فیلڈس کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی کمپریہنسولی تھیوریٹیکلی لا کی بیس کو سمجھتے ہوئے وہ اس طرح سے کمانڈ اور پرفیکشن کے ساتھ ہمارے سامنے چیزیں نہیں آتی ہیں۔ تو اس ہماری گفتگو کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ برٹش لیگل پالیسی جو تھی وہ بنیادی طور پہ یہاں انہوں نے ایک سٹرکچر تو دیا، ہندوستان بھر کو انہوں نے ایک یونیفائڈ کیا، ایک فکس سٹرکچر دیا، لیکن امپلیمنٹیشن لیول پہ اور جو نیت کے مسائل تھے اس کو نافذ کرنے کے اس لیول پہ، اور جو ڈسکریمنیشن انہوں نے وائٹس اور یہاں کے لوگوں کے درمیان رکھی،
اس سے بھی ایک جو اثر سامنے آیا اس کا امپیکٹ یہی نکلا کہ لوگوں نے اس سسٹم کو ایسے ہی لیا کہ بھئی یہ جیسے کہتے ہیں کہ دیوانگی جو دیوانہ سسٹم ہے سی پی سی یہ آپ کو دیوانہ کر دیتی ہے. تو ایسے ہی وہ چل رہا ہے ابھی تک. آپ دیکھ لیں کہ اٹس گوئنگ آن. ضرورت یہ ہے کہ ہم اس پہ پورے سسٹم پہ ریسرچ کریں. ہم اپنے یہاں کے لوکل جو ہمارا کلچر ہے، ہمارا جو ٹریڈیشنز ہیں، ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو ریلیجس چیزیں ہیں، ان سب کو، پورے کلچر کو، پوری تھاٹ کو لے کے پورے سسٹم کو ریویمپ کرتے ہوئے اور مسلسل اس پہ ریسرچ چلتی رہنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ، اور اس کی بیس لیگل سسٹم کی یہی ہونی چاہیے کہ ایکول لیول پہ لا جو ہے وہ ٹریٹ کرے سب کو، جیسے کہ بہت سارے ممالک میں ہے. تھینک یو ویری مچ جی. خدا حافظ.